افغانی جاسوسی پر اتر آئے بڑی گرفتاریاں، چھاپے مار کارروائیاں۔ افغانی کے موبائل سے ڈرون اور بم بنانے کی ترقی برآمد، حالات انتہائی نازک۔ ایرانی پولیس نے موساد سے وابستہ افغانی جاسوسی کی شناخت کر لی۔ دیکھیے تفصیلی رپورٹ 24 ڈیجیٹل پر۔ پاکستان میں دہشت گردی میں افغان دہشت گردوں کے ملوث ہونے میں بتدریج اضافہ سامنے آ رہا ہے۔ ہلاک افغان دہشت گردوں کی شناخت بھی ہوتی رہی ہے۔ بہت سے افغان دہشت گرد مرضی سے بھی فتنہ الخوارج میں شامل ہو رہے ہیں۔ افغان حکومتی اہلکار، تحریک طالبان، افغانستان کے سابق کمانڈرز کے بھی دہشت گردوں سے روابط ہیں۔ یہ سب صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا بلکہ ایران میں بھی افغانی جاسوسی کر رہے ہیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی سیکیورٹی فورسز نے ملک کے مختلف شہروں سے مبینہ جاسوس گرفتار کر لیے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے صوبے لورستان میں پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس نے 5 مبینہ جاسوسوں کو گرفتار کیا۔ ایران کی نیم سرکاری تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق شہر میں پولیس نے موساد سے وابستہ ایک مبینہ جاسوس کی شناخت کر کے اسے گرفتار کیا۔ خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ گرفتار شخص افغان شہری اور انڈر گریجویٹ طالب علم ہے، جس کے موبائل فون سے ڈرون اور بم بنانے کی ترتیب سے متعلق فائلیں ملی ہیں۔ دوسری جانب ایرانی بارڈرز کمانڈ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پڑوسی ممالک سے توقع ہے کہ وہ اپنے ممالک سے ایران کے خلاف دشمن کارروائیوں کا سدباب کریں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ بارڈر پولیس کا مسلح افواج کے ساتھ بارڈر سے آمد و رفت پر مکمل کنٹرول ہے۔ یاد رہے کہ ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا، اور افغانستان دنیا کا وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ یاد رہے کہ پاکستان کی طرح ایران میں بھی افغانیوں کو ملک بدر کرنے کی مہم جاری ہے۔ ایران اب تک 12 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین کو ملک سے بے دخل کر چکا ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے کہا تھا کہ مزید افغان مہاجرین کو جگہ دینے سے قاصر ہیں، جبکہ سرحدوں کی نگرانی سخت کی جا رہی ہے۔ لیکن ڈٹائی دیکھیے کہ افغانستان کی طالبان حکومت نے پاکستان اور ایران سے افغان مہاجرین کی واپسی کے عمل کو زبردستی کے بجائے منظم طریقے سے انجام دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ حالانکہ افغان مہاجرین کو وقت دیا گیا تھا کہ وہ عزت سے اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ پاکستانی وزارت داخلہ نے بھی غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو 31 مارچ تک ملک سے جانے کا حکم دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ملک نہ چھوڑنے پر 1 اپریل سے ملک بدر کرنے کی وارننگ دی گئی تھی، جس پر سختی سے عمل بھی کیا گیا۔ ایران سے نکالے جانے والے افغانیوں کے ایک رشتہ دار افغانی نے بتایا کہ کم و بیش ہر گھنٹے کے بعد لوگوں سے بھری ایک بس سرحد کی ایرانی جانب پہنچتی، اور اس میں سے ہر مسافر اپنے اس تھوڑے سے ساز و سامان کے ساتھ نکلتا جو گرفتاری کے وقت اس کے پاس تھا۔ سرحد کی دوسری جانب انہیں ایک افغان سپاہی ملتا، جس کے بعد یہ لوگ ایک امدادی ادارے کی جانب سے رکھے گئے سامان کا پیکٹ اٹھانے کے لیے پھر ایک قطار میں کھڑے ہو جاتے۔ اس پیکٹ میں انہیں پانی کی بوتل، بسکٹ اور پہننے کے کپڑے ملتے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ وطن واپس آ گئے ہیں، اپنے عزیزوں کو ٹیلی فون بھی کرنے دیا جاتا، اور پھر انہیں ایک مرتبہ دوبارہ بغیر کرایہ لیے بس کے ذریعے 120 کلومیٹر دور ہرات کے شہر میں اس ملک میں زندگی از سر نو شروع کرنے کے لیے اتار دیا جاتا جہاں سے وہ آئے تھے۔ ایران کے پناہ گزینوں کے محکمے کے ڈائریکٹر نے بھی اپنے ملک کے فیصلے کا دفاع کیا۔ کہا کہ ہم ایران میں غیر ملکی تارکین وطن کے بارے میں حتمی فیصلہ کر چکے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف افغانیوں کی بات کر رہے ہیں بلکہ ان تمام لوگوں کی جو ہمارے ہاں غیر قانونی طور پر قیام پذیر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، ہمیں جو پیسہ اپنے ملک کی تعمیر نو پر خرچ کرنا چاہیے وہ ہم ان مہاجرین پر خرچ کر رہے ہیں۔ اگر ہم آج
اس رقم کا تخمینہ لگائیں تو یہ سالانہ $7 ارب بنتی ہے، یعنی ہر افغان کے لیے $6 یومیہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک افغان میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایرانی صوبے سیستان اور بلوچستان میں فائرنگ سے 200 سے زیادہ افغان شہری جاں بحق ہو گئے۔ افغان میڈیا کے مطابق افغان شہری غیر قانونی طریقے سے ایران میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایران میں داخل ہونے والے افغان شہریوں کو ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا گیا۔ تاہم ایرانی بارڈر گارڈز کی جانب سے فائرنگ کی تردید کی گئی تھی۔ ایران میں کام کرنے والے انسانی حقوق کی تنظیم کے مطابق ایران میں داخلے کی کوشش کرنے والے افغانیوں کی تعداد 300 تھی۔ ایرانی بارڈر گارڈز نے پہاڑوں میں چھپ کر افغان شہریوں کو نشانہ، یہ بھی الزام لگایا گیا تھا کہ ایرانی بارڈر گارڈز نے پہاڑوں میں چھپ کر افغان شہریوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی بارڈر گارڈز کی جانب سے فائرنگ کی تردید کی گئی۔ ان تمام حالات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایران میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانی ایرانی حکومت کے لیے بھی کتنا بڑا خطرہ بن چکے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں غیر قانونی طور پر رہنے والے کوئی بھی افراد اس ہر ملک کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں جہاں انہوں نے غیر قانونی طور پر پناہ لی ہوئی ہوتی ہے۔ ویزا ایک اجازت نامہ ہے جو کسی ملک کی سرحد میں داخل ہونے یا وہاں رہنے کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔ یہ کسی ملک کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے تاکہ غیر ملکی شہریوں کو اس ملک میں داخل ہونے، رہنے یا سفر کرنے کی اجازت دی جا سکے۔ ویزا کی کئی اقسام ہیں جن میں سیاحتی ویزا ہے، کاروباری ویزا ہے، طالب علموں کے لیے ویزا ہے اور رہائشی ویزا شامل ہے۔ دوسرے تمام ملکوں کے شہریوں کی طرح افغانی بھی پاکستان یا ایران میں ویزا لے کر آ سکتے ہیں۔ افغانیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کی طرح ایران ہو یا پاکستان سرحدی قوانین کی پاسداری کریں۔ دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں دہشت گردی میں افغان دہشت گردوں کے ملوث ہونے کے کئی بار شواہد ملے ہیں۔ اب جب ایران میں بھی ایسا ہو رہا ہے تو ایران نے بھی اپنے ہاں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو واپس ان کے ملک بھیجنے کی مہم شروع کر رکھی ہے۔